إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر وقت صرف ایک مسئلہ سمجھاون دی کوشش کرساں میرا اللہ اپنی رحمتاں نال مینوں اس دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ تہانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے مسئلہ اے سمجھانا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سرتاج کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی گل اور کیڑا مسئلہ مشرکین مکہ نو سمجھانا چاہتے ہیں اور مشرکین مکہ اس مسئلے نو منن واسطے تیار ہو اصل میرے آقا دی سیرت بھی اتھاؤں شروع ہوندی اے جڑا حسن دا بیان ہے خوبصورتی دا بیان ہے
کہ میرے نبی بڑے حسین ہیں، جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، ہونٹ بھی خوبصورت، اکھاں بھی خوبصورت، ابرو بھی خوبصورت، پیراں دے تلوے بھی خوبصورت۔ سبحان اللہ۔ اے علماء بیان کردے نا، خطیب بیان کردے نا، تساں سندے ہو، تے اصل سیرت جتوں میرے نبی دی شروع ہوئی اس نو علماء بیان نہیں کرتا۔ تہاڈے وچ جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، میں انہاں کول پوچھنا چاہنا کیا نبوت دے ملن تو پہلے میرے نبی سونے کوئی نہ؟ بولو نا۔ وہ جڑا 40 سال دا عرصہ گزاریا تے قرآن حالیں اترنا شروع نہیں ہویا، اللہ دا پیغام نہیں سنایا، اس ویلے زلفاں سونیاں کوئی نہ، اس ویلے بھی حسین ہیں، جمیل ہیں، با حیا ہیں، امین ہیں، صادق ہیں۔ یہ ساریاں صفتاں موجود ہیں۔ میں بڑی گہرائی والی گل کرن لگا، وقت میرے کول کوئی نہیں، تے مختصر گل کراں تے تانوں سمجھ نہ آوے تو وقت بڑی غلط گل ہو جانی، سمجھ سو تساں؟ حسن دیاں ساریاں خوبیاں موجود، زلفاں خوبصورت، اکھاں خوبصورت، ابرو خوبصورت، چہرہ خوبصورت، صداقت بھی، امانت بھی، دیانت بھی، شرافت بھی، حیا بھی، یہ ساریاں خوبیاں موجود ہیں، لیکن میرے نبی نو مکے تو باہر ایک بندہ بھی نہیں جاندا، نہ جدے والے جاندے ہیں، نہ طائف والے جاندے ہیں، نہ مصر والے، نہ حبشے والے، نہ عراق والے۔ بھئی کوئی مکے چ آدمی ہے، آمنہ دا لال ہے، محمد اس دا نام ہے صلی اللہ، کوئی نہیں جاندا، کوئی نہیں جاندا۔ حسن ہائی، جمال ہائی، خوبصورتی ہائی، یہ سارے اوصاف ہیں، مکے تو باہر کوئی بندہ نہیں جاندا۔ اس نو بیان کر دیو تے اس مسئلے نو بیان نہیں کریں دے۔ جدہ میرے نبی نے وہ مسئلہ بیان کرنا شروع کیتا تو فرش تا فرش رہ گئے، میرے نبی دے نا دیاں دھوماں عرشاں تے بھی مچ گئی، ہر پاسے محمد محمد ہون لگا۔ کداں؟ جدہ پیغام نبوت سنایا، جدہ قرآن اترنا شروع ہویا، جدہ آپ نے اعلان توحید کیتا، پھر دنیا تے دھوماں مچ گئیاں، خود رب نے اپنے نبی دیاں تعریفاں کرنیاں شروع کر دیتی، اوصاف گننے شروع کر دیتے، صفتاں گننیاں شروع کر دیتیاں۔ یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جیڑے ماں نو پیار آوے نا پتر تے، پتر خدمت کرے ماں دی تے فرما برداری کرے ماں دی، تے ماں نو آ جائے پیار، تو وہ جڑی ماں دی مامتا ہے نا، اس نو مجبور کر دیئے بے نہ لے کے نہ بلائے، نہیں نہ تو نہ سمجھ جائے، مشکل گل کر بیٹھ۔ اس بچے دا نام ہے عبداللہ، اسلم، وقت ماں اس نو نہیں آدھی اسلم،
عبداللہ جلے اس خدمت کی تھی ماں نو پیار آیا وقت ماں دی او میرا چان، او میرا پیارا، او میرا تارا، او میرا مکھن، او میرا دولہ. یہ تو بھی کچھ ماما دیاں تو تساں بھی بولو. او میرا مٹھا، چلو کو بولو. جانگل تو بالکل ہی چپ کر. او ماں دی مامتا مجبور کر رہی ہے بے اس نو نہ لے کے نہ بلائے. او کدیاں دے او میرا چان، او میرا محبوب، او میرا دولہ، او میرا پیارا اور مٹھا. جدہ رب نو میرے نبی تے پیار آیا نا، رب نے بھی آکھیا او میرا شاہد، او میرا مبشر، او میرا نذیر، او میرا داعی، او میرا سراج منیر، او میرا مزمل، او میرا مدثر، او میرا یاسین، او میرا طٰہٰ. اے دھوما مچ گئیاں میرے نبی دے نا دیاں. کداں؟ جداں وہ مسئلہ بیان جس تے علماء نے پردے پائے. حسن سنایا ساری زندگی تے تساں نوٹ سٹے تے انہاں جناب وارث شاہ دی ہیر پڑھی. بس تساں اس تے خوش ہو بے سیف الملوک پڑھی جا رہی ہے، وارث شاہ دی ہیر پڑھی جا رہی ہے، سلطان باہو صاحب دا کلام پڑھیا جا رہا تے تین قرآن دے نیڑے بھی انہاں نہ آن دیتے. کیڑی گل میرا نبی منوانا چاہتا ہے؟ اس نو میں 40 گھنٹیاں چ بھی بیان کر سکتا، اس نو میں 40 منٹاں چ بھی بیان کر سکتا. انشاءاللہ من اللہ توفیق دیتی ہے. میں پھیلائی تے میں اس نو 40 گھنٹیاں چ پھیلا دے ماں. میرا نبی کیڑی گل منوانا چاہتا، کیڑا مسئلہ میرا نبی انہاں کول منوانا چاہتا. بس تساں تھوڑا جہا میرے نال چل سو میرا سفر تھوڑا جہا آسان ہو جاسی. کیا مکے دے کافر اللہ دی ذات دے قائل کوئی نہ ہیں؟ نبی پاک تے انہاں دے درمیان جڑا جھگڑا تے اختلاف ہائی او اس مسئلے چاہائی. او آدھیاں اللہ کوئی نہیں تے میرے نبی آدھیاں اللہ ہے. اس سے اختلاف آئی؟ اس سے اختلاف نہیں. مشرکین مکہ اللہ دی ذات دے کے آئیں قائل ہیں. بندیالوی اس دوتے دلیل دینا چاہتا میرے پیارے پیغمبر دے والد محترم دا کہ نہ آئی. اللہ نو نہ ان مندے تا پتران دے نا عبداللہ کیوں رکھیں دے آئیں؟ کعبے نو کیا دے آئیں؟ بیت اللہ اللہ نو نہ ان مندے تا بیت اللہ کیوں آدھے آئیں؟ میری تیسری دلیل بڑی نفیس ہے تے نفیس دماغہ وچ بیٹھے گی. مشرک ہیں نا، وہ کون ہیں؟ مشرک کون ہوندا جڑا کہ کرے شرک. شرک کس نو آدھن؟ کہندے نال بولو 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 ذرا. شرک کس نو آدھن؟ اللہ دی ذات وچ، اللہ دیاں صفتاں وچ، مخلوقات چکے نو سانجھی بناونا. معلوم ہوندا بندہ مشرک بندا ہی تاں ہے جداں پہلے اللہ نو مننے، ورنہ شریک کہندے نال بنانا س، ورنہ شریک کہندے نال بنانا س. اے طے ہو گیا کہ مشرکین مکہ اللہ دی ذات دے کے ہیں قائل ہیں. شاید او اللہ دیاں صفتاں نہ مندے ہومن، چنگے بھلے لوگاں نو مغالطہ، اللہ نو خالق نہ مندے ہومن، مالک نہ مندے ہومن، رازق نہ مندے ہومن، زندگی دیون آلا، موت دیون آلا، تدبیراں کرن آلا، متصرف ہو، بارش برسان آلا، سورج چند دا نظام چلان آلا. شاید اے نہ مندے ہومن. قرآن میرے سامنے ہے، میں پوری ذمہ داری نال تو سمجھا رہے ہیں. مشرکین مکہ اللہ دیاں صفتاں دے قائل ہیں. او خالق، رازق، مالک، محیی، ممیت، مدبر کین مندے ہیں. میں صرف ایک حوالہ پیش کر سا، میں اس تے ڈھیر سالے حوالے پیش کر سکتا. صرف ایک حوالہ پیش کر سا. 11واں سپارہ سورت یونس آیت نمبر 31. اتھے لکھ لو. سورت میں کیڑی دسی؟ یونس سپارہ 11 آیت نمبر 31. میں آیت بھی پڑھنا
ترجمہ بھی کرنا لیکن اکھاں بند کر کے میرے ترجمے تے اعتبار نہیں کرنا بے عالم سرگودے چو آیا صحیح کی توویس خرابی ہوئی اتھو پیدا جدہ تساں اکھاں بند کر کے علماء دے پچھو بھجے پڑھے لکھے لوگ ٹیچر پروفیسر وکیل جو عالم آکھدہ چلا گیا تساں وہ مندے چلے گئے تساں دلیل نہیں منگی مولانا اے جڑی گل کر رہے ہو اس دا کوئی ثبوت قرآن چوں اس دا کوئی ثبوت حدیث چوں اے گل انج کیوں اے تساں نہیں آکھیا علماء نو بندیالوی ایک جملہ آکھنا چاہتا کسی دی گل بغیر کیوں دے نہیں مننی بغیر کیوں دے مننی ہے تا صرف آمنہ دے لال دی مننی ہے صلی اللہ انہاں دے اگو کیوں نہیں کرنا باقی جڑا عالم گل کرے دلیل ان کیوں یہ تساں اس دے ہوتے آ جاؤ آنا خطیباں تے علماء تا سارے سدھا ہو جانا میرے ترجمے تے اعتبار نہیں کرنا کہ بالکل صحیح ترجمہ کر رہے ہو سی نہ گھر جاؤ جس عالم دا ترجمہ تیرے گھارے چال ہے میں بالکل تیرے واسطے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا بے دیوبندی عالم دا ترجمہ چاہ میں چونکہ خود علماء دیوبند نال تعلق رکھنا میں قطعاً نہیں آکھنا چاہتا میں نہیں سفارش کرنا چاہتا بھئی دیوبندی عالم دا ترجمہ اٹھا نہیں تیرے گھارے دیوبندی عالم دا ترجمہ چال ہے بریلوی عالم دا ترجمہ چال ہے اہل حدیث عالم دا ترجمہ چال ہے شیعہ عالم دا ترجمہ چال ہے چلو جیڑا ترجمہ میں کر کے جا رہے ہیں ہر عالم اگر اوہ ترجمہ نہ کرے جو چاہو سزا دے لیں ہر عالم اوہ ترجمہ کر سی جڑا میں کر کے جا رہے ہیں کھولو قرآن پڑھو سورت یونس آیت نمبر 31 تساں پڑھے لکھے لوگ تواڈے چ موجود ہیں میں آیت پڑھنا انا للہ آیت دے کچھ حصے دا ترجمہ میں کرے ساں جڑا مشکل ہو سی میں سمجھتا بھئی تو نہیں آندا تے کچھ حصے دا ترجمہ میں تواڈے کول کرے ساں اور انشاءاللہ تساں کر لینا اللہ تعالیٰ آکھدا قل من یرزقکم من السماء والارض قل میں نہ آکھو پوچھو من کون یرزقو شاباش شاباش کون روزی دیتا ہے کم تمہیں من السماء کہاں سے بارش برسا کے آسمان سے سورج دی آتشی کرنا نال فصلہ پکا کے آسمان سے چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے پھلوں میں ذائقے بھر کے والارض اے تساں جٹ میرے نالو چنگا سمجھ بے زمین چو اللہ روزی کنیے دیندا ایک دانے نو کنیے 700 دانے تبدیل کر کے رکھ دیندا میرے پیغمبر انہا مکے دے کافراں کول پوچھ مشرکین کول پوچھ جڑے تن سائرہ دن کذاب آکھ رہے ہیں مجنون آکھ رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں گالا کر رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں کانٹے بچھا رہے ہیں انہا کول پوچھو توہان زمین و آسمان تو روزی کون دیندا تواڈا رازق تے روزی رساں کون ہے پوچھ انہا کول فَسَيَقُولُونَ تو وہ جواب میں یقیناً کہیں گے اللہ ایک کہندہ عقیدہ بیان ہویا شاباش کتھے بیان ہویا ذالک الکتاب حدیث میں پڑھا تھا چلو دے تو آگے جرا ہے جی کوئی راوی صحیح ہے کہ نہیں قرآن تا ذالک الکتاب تو فیس بک تے تقریراں سنو آج دے علماء دیاں خطیبہ دیاں ہر مسلک دے خطیب وہ کتنے دھڑلے نال آکھ رہے ہیں ہمارا رازق فلاں ہے
ہمیں روزی فلاں دیتا ہے، ہمیں پیدا فلاں نے کیا ہے، جنت کا مالک فلاں ہے، اور قوم دے سبحان اللہ آخری، اور ابو جال کے یاد آئی من روزی کون دیندا؟ میرا رازق کون ہے؟ تے جے کل قیامت والے دیڑے ابو جال کر دیتا استغاثہ رب دے دربار وچ، مولا میں رازق تین مننا تے میرے واسطے جہنم، تے اے رازق تیرے سوا ہوراں نوں منن انہاں واسطے جنت، مولا اے تیرا عدل نہیں، تیرا انصاف نہیں، مولا فیصلہ کر۔ امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ تواڈے کول تو سوال ہی نہیں ہو رہا، تو مومن ہو مسلمان ہو، کہندے کول سوال ہو۔ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ قوت سماعت دینے والا کون ہے؟ قوت بصارت دینے والا کون ہے؟ پوچھ نہ کول اگو جواب چاکس نہیں، اللہ۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردے سے زندے کو کون نکالتا ہے؟ اور زندے سے مردے کو کون نکالتا ہے؟ ایک قدرتاں کس دیاں؟ بے جان تو جاندار، سبحان اللہ، جاندار تو بے جان، انڈا بے جان ہے اس سے تو چوزا کڈیا، جاندار، مرغی جاندار ہے اس سے تو انڈا کڈ لیا، بے جان، انسان جاندار ہے اس سے تو نطفہ کڈیا، بے جان، نطفہ بے جان ہے اسے تو بچہ بنا دیتا، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اگوں آکھیا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، میرے پیغمبر میں ایک گل پوچھن لگ جاواں نا، جنہیں پچھو پوچھیا رزق کون دیندا، مالک کون ہے، اگوں میں پوچھاں زمین کس کی، آسمان کس کا، سورج کس کا، چاند کس کا، ستارے کس کے، دریا کس کے، فصلیں کس کی، یہ میں پوچھن لگ جاواں نا تا قرآن تا سوالاں نال بھر جائے، تے سارے سوالاں دا ایکو سوال نہ کر لیواں، من یدبر الامر، اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ تدبیر دا کہ میں نا، کوئی پیدا ہو رہا، کوئی مر رہا، کوئی جیل جا رہا، کوئی جیل چو رہائی پا رہا، کوئی بیمار ہو رہا، کوئی صحت پا رہا، کدی سردیاں کدی گرمیاں، کدی راتاں وڈیاں تے دن چھوٹے، تے کدی دن وڈے تے راتاں چھوٹیاں، کدی سردیاں تے کدی گرمیاں، کسی دی شادی ہوئی کسی دی نہیں ہوئی، کسی دے ہاں بچے ہیں کسی دے نہیں، کسی نو لڑکے ہی لڑکے تے لڑکیاں کوئی نہیں، تے کسی نو لڑکیاں ہی لڑکیاں تے لڑکے کوئی نہیں، کسی نو جوڑے ملا کے، اے جڑی کائنات دی تدبیر ہے، تصرف ہے، اختیار ہے، اے کس دے ہاتھ چے؟ انہاں کول پوچھ میرے پیغمبر، فَسَيَقُولُونَ، جواب چاکس نہیں، اللہ۔ ایک کہندہ عقیدہ بیان ہویا، بولو بولو بولو، جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو، علماء سے بھی جا کے پوچھ لینا، پوچھ لے بے علماء کول، بے بندے علوی آئی ایت پڑھ گیا، بے مشرکین مکہ خالق رازق مالک محیی ممیت مدبر، بارش برسانے والا، سورج چاند کا نظام چلانے والا، یہ سب کچھ کین مندے ہیں، اختلاف اس سچ نہیں، اختلاف اس نقطے تے ہویا کہ میرے نبی آکھنا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ دا میں نہ کوئی الہ نہیں، معلوم ہوندہ صرف اے نہیں منوانا بھئی اللہ الہ ہے، اس تو پہلے اے منوانا بھئی کوئی بھی الہ
نہ کوئی نوری نہ ناری نہ خاکی نہ ازلی نہ عبدی نہ عرشی نہ فرشی، نہ کوئی نبی نہ ولی نہ پیر نہ فقیر نہ شجر نہ قبر نہ حج، کوئی بھی لا الہ۔ جس برتن وچ دودھ دومنا ہونے اس برتن وچ پہلے نجاست ہوے پلیدی ہوے، دودھ دوندے ہو تے دو وہ تاں دودھ ہی خراب ہو گیا۔ پہلے مانجا لایا، ساڑیاں ماواں بہناں دھیاں اس دی کیتی صفائی، مانجیا اس نو مانجیا، گندگی نجاست ساری اس دی صاف کیتی، پھر پاکیزہ دودھ اسے چایا۔ اللہ نے فرمایا میں تیرے دل والے برتن وچ اپنی توحید دا پاکیزہ شربت ڈالنا چاہنا، پہلے ذرا مانج دل نو، لا الہ، صفائی کر اپنے دل دی۔ کوئی نبی بھی الہ نہیں، کوئی ولی بھی الہ نہیں، کوئی پیر، کوئی فرشتہ، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی بھی الہ نہیں۔ یہ لے دل تیرا صاف ہو گیا، صفائی ہو گئی، شرک دیاں نجاستاں ختم ہو گئیاں، ہن شربت آیا توحید لا الا اللہ، الا اللہ۔ میرا نبی یہ منوانا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ چلو یار ایک گل دسو، پہلے دیہڑے کوئی صفات میرے نبی آئے، قوم نو اکٹھا کر لیا، اپنی صداقت دا سرٹیفکیٹ بھی لے لیا، سند لے لئی، قوم نے آکھیا جربنا لکا مرارا ما رائینا فیکا الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا۔ قوم آکھیا ساڑیاں اکھاں دھوکا کھا سکدیاں، محمد دی زبان جھوٹ نہیں بول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے انہاں اقرار کر لے، اقرار جلے کیتا، میرے نبی نے فرمایا میں اللہ دا نبی بن کے آیا، کسی پتھر نہیں مارے، کسی پتھر نہیں مارے۔ آکھن لگے نبی ہیں تو پیغام سنا، رسول ہیں تو رب دا پیغام سنا۔ ہن میرے نبی نے پیغام نے 4 لفظ سنایا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ جتنے لوگ اتنے بیٹھے ہو، علماء دیاں تقریراں سنتے رہندے ہو، سیرت دیاں کتاباں پڑھتے رہندے ہو، اس وقت دے حالات نو کدیں پڑھیا نے سنیا نے، سچ سچ بولیا ہے۔ جیلے میرے نبی نے آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ، نتیجہ بولو بولو کیا ہویا؟ پتھر، تے پتھر بھی سکے چاچے نال پلوتا، تبن لکا سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے۔ اس واسطے بلایا ہی میرا نبی خون نال نہا گیا، اے جسمانی تکلیف ہے، پھر ذہنی اذیت دیتی گئی، انت کذاب۔ 1 منٹ پہلے کیا آکھ رہے ہیں، ہن کیا آکھن لگے؟ کس تو بعد قولوا لا الہ، انت کذاب، انت مجنون، انت شاعر، شاعر ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے، الیاذ باللہ۔ جس دے منہ جو آیا وہ بکدا چلا گیا، پتھر بھی، گالاں بھی، رستے چ کانٹے بھی، گلے چ رسیاں بھی۔ بندیال بھی پوچھنا تواڈے کولے چاہندا، سوال کرنا چاہندا بندیال بھی۔ یہ جڑا میرے نبی دا پیغام ہے لا الہ الا اللہ، اس سے کدائیں دور دور تک تو نظر آ رہے ہوئے کہ جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نے انہاں دا سجدہ نہ کرو، انہاں ہی تو کدائیں نظر آ رہے ہوئے بے جڑے بت گھراں چ رکھے ہوئے نے اس دے نا دیاں نظراں نیازاں نہ دیو، اس کلمے ہی تو کدائیں نظر آ رہے ہوئے بے جڑے معبود گھراں چ رکھے ہوئے نے او تواڈیاں پکاراں سن دے نہیں، انہاں دے سجدے نہ کرو، او مشکل کشا نہیں، او حاجت روا نہیں، او تواڈے حالات تو واقف ہو نہیں، دور دور تک کدائیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سوال میرا اے وے، میرا نبی انہاں دے ٹھاکراں دا نام نہیں لیندا، میرا نبی یہ نہیں آدھا انہاں دے سجدے نہ کرو، انہاں نو حاضر ناظر نہ سمجھو، انہاں نو عالم الغیب نہ سمجھو، انہاں دے نا دیاں نظراں نہ دیو، انہاں نو مصائب وچ نہ پکارو۔ میرا نبی انہاں دا نام نہیں لیندا، پھر انہاں نو تکلیف کیوں ہوئی؟
کیوں پتھر چائے انہاں میرے نبی تا نا ہی نہیں لیا انہاں دے ٹھاکراں دا نہ میرے نبی یہ آکھیا انہاں دے سجدے نہ کرو انہاں دیاں نظراں نہ دیو نیازاں نہ دیو وقت انہاں نو تکلیف کیوں ہوئی جواب بھی میں دینا سوال تا بندا گھر چ ون کے چارپائی تے لیٹنا تا سوچنا میں بندیالوی سوال اٹھا گیا سوال تا بندا ہی لیکن آج تک ساڑے ذہن وچ نہیں آیا تکلیف اس واسطے ہوئی او عربی دان ہیں عربی انہاں دی مادری زبان آئی او الہ دا معنی جان دے ہیں او الہ دا مفہوم جان دے ہیں الہ کون ہوندا الہ کیڑیاں صفتاں والا ہوندا انہاں ویکھیا اگوں الہ ہے پچھوں لائے اللہ نال بچیا تے صرف اللہ انہاں نو سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے او الہ دا میں نہ جان دے تو میں پنجابی اردو پشتو فارسی سرائکی اس واسطے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا اللہ تو سوا ہوراں دے سجدے بھی کر وہ آدھا میں کوئی انہوں نے الہ منیا میں تا آدھا لا الہ وہ آدھا کلمے چا میں آدھا لا الہ الا اللہ میں کوئی انہوں نے الہ منیا نظرہ نیازہ بھی دے رہا وہ آدھا میں کوئی انہوں نے الہ منیا اللہ تو سوا ہورانو عالم الغیب آکھ رہا اور وہ آدھا میں کوئی انہوں نے الہ منیا اتھو لگ گیا مغالطہ پہ الہ لفظ آئی عربی دا تے تواڈی زبان کے آئی پنجابی ہون الہ دا مفہوم تا سمجھانا نہ توان سمجھاونا نہ توان الہ کون ہوندا تے میں آپ سمجھائیں میں کیوں سمجھائیں اللہ دا قرآن سمجھائے پڑھو نا قرآن دے قریب آؤ نا قرآن نے الہ دا مفہوم سمجھایا 20 جگہ تے سمجھایا 20 جگہ تے جڑا مفہوم میں بیان کر کے جا رہا نا آج بھی ذمہ دار ہاں سرگو دے آ جاؤ میں اس دے دلائل دی بارش دے کر دے ساں میرے کول نہیں آ سکتے مولانا مفتی عثمان صاحب کول ٹر جاؤ مولانا کول سبھاگے ٹر جاؤ یہ تو آیتاں کٹ کٹ کے بکھا دے سن اگر میرے تک نہیں آ سکتے تے جے دنیا ہی تساں میرے تائیں نہیں پہنچ سکتے نا تو ان کھلی اجازت ہے کل قیامت والے دہاڑے رب دے سامنے میرے گریبان تے ہاتھ رکھ لے ہے اور اللہ دے سامنے آکھیا یا اللہ اس الہ دا مفہوم بیان کیتا ہی اس کول پوچھ اس کتھوں کیتا ہی اللہ دے سامنے میرے گریبان تے ہاتھ رکھیا ہے میری بڑی دلی خواہش ہے خدا دی قسم ہے میری بڑی دلی تمنا ہے کہ کوئی رب دے سامنے میرے کولو الہ دا مفہوم پوچھے تے میں رب دے دربار وچ قرآن دے رنگ وچ الہ دا مفہوم بیان کہ مولا اے مفہوم تا تو سمجھایا اساں تا لوگاں نو دسیا بے الہ دا مفہوم قرآن نے سمجھایا الہ عربی دا لفظ ہے اساں پنجابی تے اردو تساں کہ میں نہ کیتا نہیں کوئی معبود مگر اے معبود تا پنجابی دا لفظ ہے عربی الہ بھی عربی تے اور آسان کیتا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ عبادت تا وقت پنجابی دا لفظ ہے نا وطر بھی نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر اللہ پرستش تا پنجابی ہے نا فارسی نہیں کوئی پوجا کے لائق پوجا تا پنجابی ہے نا ہندی تے تو ہندی جاننا ہندی پوجا کس نو آدن فارسی پرستش کس نو آدن میں بیان کرنا چاہنا بڑے آسان لہجے بیان کرنا چاہنا مننا نہ مننا تہاڈی مرضی ساڈے ذمے منوانا کوئی نہیں ساڈے ذمے پیار نال سمجھانا تو ساڈے عزیز ہو احباب ہو پیارے ہو دوست ہو اسان سارے نو اللہ صراط مستقیم تے وکھائے چلائے اللہ صراط مستقیم تے بڑے محبت بھرے رنگ وچ میں قرآن دے رنگ وچ بیان کرنا چاہنا اور بڑے آسان طریقے نال سمجھانا چاہنا میں آکھیا نا میں چاہواں تا 40 درساں 40 گھنٹیاں چ اس نو بیان کراں
تے چاہواں تو میں 10 منٹاں چ بیان کر دوں ہن میں 40 دا لفظ اس واسطے نہیں آکھیا بھی آدھا گھنٹہ گزر گیا تاں میں ہن 10 منٹ تے آ گیا توجہ ہے تہاڈی میں ذمہ دار آج بھی جو کچھ میں آکھ کے جا رہے ہیں میرے خدا دی قسم ہے 7:43 میرے کو ہوئے 7:43 جنہیں میں اے یقین ہے نا بھئی ہون 7 رات دے 7:43 ہوئے اس تو ود کے من یقین ہے کہ جڑا میں الہ دا مفہوم بیان کر رہا اے این قرآن دے مطابق این قرآن دے مطابق تو اس نے تحقیق کر لینا 2 صفتاں صرف الہ دیاں ہیں پکا لو 2 صفتاں صرف کس دیاں صرف الہ وچ پائیاں ویندیاں الہ تو سوا او 2 صفتاں کسی وچ نہیں پائیاں ویندیاں جس شخصیت وچ او 2 صفتاں من لیاں یا اس سے چو ایک صفت من لئی اس نو کے من لیا چاہے زبان نال آکھے یا نہ آکھے ضروری نہیں کہ زبان نال بھی اس نو الہ آکھے الہ علی صفت من لئی اس نو کے من لیا الہ میں اس تے بھی ایک دلیل دے دینا علماء بھی اس نو ذرا توجہ نال سنیں قرآن دی آیت ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ عیسائیاں نے اپنے پیرانو اور اپنے علماء نو رب بنا لیا من دون اللہ کس کے سوا یہ آیت قرآن دی سورۃ توبہ ہے نا سورۃ توبہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو اپنے پیروں کو اربابن کے بنا لیا رب بنا لیا من دون اللہ حاتم تائی ہویا نا مشہور سخی اے عیسائی ہویا حاتم تائی دا پتر آئی عدی اے میرے نبی دے خلاف لشکر لے کے آئے شکست کھا گیا بہن اس دی قیدی بن گئی میرے نبی نے اپنی رحمت دے تقاضیاں نال اس دی بہن نو آزاد کر دیا اللہ اس عدی ابن حاتم نو ایمان دی توفیق دے دی حاتم تائی دا پتر مسلمان ہو گیا مومن ہو گیا اس جلے آیت پڑھی نا کہ عیسائیاں نے اپنے مولویاں تے پیران نو رب بنا لیا اس دے پیروں تلو زمین نکل گئی اے میرے نبی کو لایا ایسا کہا یا رسول اللہ میں عیسائیت چلے ہاں ساری زندگی عیسائیت گزاری ہے کوئی عیسائی اپنے عالم نو رب نہیں آکھدا جی سن دے ہو کہ کوئی نہیں سن دے کوئی عیسائی اپنے پیران نو رب نہیں آکھدا اسا کدی نہیں آکھیا اپنے علماء تے پیران نو رب تے قرآن آدھا انہاں رب بنا لیا میرے آقا نے فرمایا عدی اے دس جیڑی شے نو تواڈے علماء حلال آکھدے ہیں تساں بغیر دلیل دے حلال من لیندے آئے آکھے من لیندے آسے تے جس چیز نو تواڈے پیر حرام آدھے ہیں تب بغیر دلیل دے حرام من لیندے آئے اس آکھے جی بالکل من لیندے آسے میرے آقا نے فرمایا ایو میں نہ رب بنا مندا وہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے زبان نال تو وہ بھی انہوں نے رب نہ دے لیکن رب والی جڑی صفت حلال حرام کرنا وہ اپنے علماء چ مندے ہیں تو قرآن نے آکھیا انہاں اپنے علماء تے پیران نو کے بنا لیا 2 صفتاں صرف الہ دیاں الہ وچ ہی پائیاں جاندیاں پہلی صفت اے کہ جس نو میں پکار رہا جس دا میں سجدہ کر رہا جس دی میں نظر و نیاز دے رہا اس نو تسلط غیبی حاصل ہے یہ تھوڑا جا مشکل لفظ نکل گیا یہ جٹاں دے سر دے اتو گزر گیا اس نو تسلط غیبی حاصل ہے تسلط غیبی دا مطلب ہے میں اس نو نہ ویدھا پیا تے او من ویدھا پیا اے تسلط غیبی ہن آکھو عالم الغیب میرے حالات تو واقف ہے میری نظر و نیاز تو
واقف ہے میرے سجدے تو، واقف ہے میرے پکارنے تو، واقف ہے اے پہلی صفت الہ دی عالم الغیب ہونا، تسلط غیبی ہونا، ہر ایک دے حالات تو واقف ہونا، تے دوسری صفت میرا نفع نقصان اس دے اختیار چے، او مختار کل متصرف فی الامور، نفع دے وے نقصان دے وے، مالک قادر مختار، اے دو صفتاں الہ دیاں، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، مالک ہونا، اے دو صفتاں الہ دیاں، چونکہ اے دونوں صفتاں صرف عرش والے وچ ہی پائیاں جاندیاں، اس واسطے کائنات اس تو سوا الہ، اے دو صفتاں کسی نبی ولی، کسی زندہ مردہ، کسی فرشتے نوری ناری دے وچ دو صفتاں نہیں۔ عالم الغیب بھی صفت کس دی ہے؟ مختار کل ہونا صفت کس دی ہے؟ سمجھ آئی تو ان کے کو نہیں آئی سمجھ؟ ہون تو ساکھ سو اس تے کوئی دلیل میں بیسیوں دلیلہ دے سکنا قرآن چ، میں صرف دو جگہ تواڈے سامنے رکھنا چاہتا، صرف دو جگہ، تے تواڈی منت کردا بھی گھر جا کے قرآن کھولو، اے دونوں جگہیں کھول لو۔ سورت آل عمران تیسرا پارہ تے آیت نمبر 5 6 7 شروع ہو رہی، سورت شروع ہو رہی، سورت آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 5 6 7۔ تھوڑا جا تھوڑا ٹیسٹ بھی میں لیواں، جیڑی کلاس میں پڑھائی ہے نا تھوڑا ٹیسٹ میں لینا چاہنا، ہن تساں دسنا بھی اس آیت کس صفت دا ذکر ہویا، میں کتنی صفتاں ذکر کیتیاں؟ دو۔ ہن تساں دسنا بھی یہ کس صفت دا ذکر ہویا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ شاباش شاباش، بولو بولو، کیڑی صفت دا ذکر ہے؟ زمین و آسمان کی کوئی چیز، کوئی ذرہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ کیڑی صفت ہے؟ بولو بولو بولو، کیڑی صفت ہے؟ مختار کل، قادر مالک ترائے اندھیرے اچ۔ جملہ تے میں بڑے ہزاراں دے مجمع چ آکھدا ہوں، لیکن شاہ جیونے دا قدر بھی ہزاراں دے برابر ہی، نہ ہی بڑا بڑا ہے، نہ ہی بڑا بڑا ہے۔ ترائے اندھیریاں چ، ماں دے پیٹ دا اندھیرا ایک، رحم دا اندھیرا دو، اس پردے دا اندھیرا تین، جس پردے چ لپیٹ کے اساں تیریاں تصویراں بنا رہے سے۔ فی ظلمات ثلاث، قدرت ویکھو قدرت، تے قوم نو ویکھو بھئی اس قادر نو چھوڑ کے جا کیڑے پاسے رہن، قوم نو ویکھو جاندے کیڑے پاسے۔ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف، کتنی صفتوں کا ذکر کیتا؟ عالم الغیب بھی میں ہاں، مختار کل بھی میں ہاں، مالک تے متصرف بھی میں ہاں۔ اے دو صفتاں ذکر کر کے اگوں نال اللہ آکھیا اگر اے دو صفتاں میریاں نہ وت میری گل نو من، لا الہ الا ہو۔ انہاں دو صفتاں نو ذکر کر کے اللہ نے اس دا اعلان کر دیتا، پھر میرے سوا الہ، معلوم ہوندا اے دونوں صفتاں کہندیاں الہ دیاں، اے دو صفتاں کہندیاں الہ دیاں۔ اے قرآن بیان کر رہا۔ سورت طٰہٰ 16واں پارہ
سورت طٰہٰ آیت نمبر 6 7 8 بالکل اس سے برابر ایتاں سورت طٰہٰ 16واں پارا ایو ایتاں 5 6 7 8 ہن دسنا کیڑی صفت ذکر ہو رہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری اسی کا ہے ذرا عزت سے غور کرو اسی کا ہے یہ تیتا ذرا اس کا ہے اس کا ہے اسی کا ہے کوئی فرق نہیں تو اب بول دے کیوں نہیں جٹ جڑے بیٹھے ہو کوئی فرق نہیں اس کا ہے اسی کا ہے تیری بیوی جو تینا کہ میں تیری بھی بیوی ہاں ہن سمجھ آئیے تھوڑی سطح تے بندہ اتر کے گل کرے تاں تو سمجھ آندی میں تیری بھی عزت ہاں میں تیرے بستر دی بھی زینت ہاں غیرت مند شاور نہیں سننا چاہتا غیرت مند شاور اپنی بیوی کو سننا چاہتا میں تیری ہی بیوی ہاں میں تیری ہی عزت ہاں غیرت والا رب بھی اپنے بندیاں کو سننا چاہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے اس کا ہے لہو اس کا ہے اسی کا ہے کوئی فرق نہیں کسی کا کچھ نہیں ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اسی کا ہے جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے سب کچھ اسی کا ہے کیڑی صفتیں شاباش شاباش مالک میں ہاں مختار میں ہاں ہر چیز میرے قبضے چے میرے کنٹرول چے اگلی آیت چاکیا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اگر تو زور سے بات کرے تو زور نال پکار کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں زور دے نال پکارندہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ اللہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز راز سے بھی زیادہ لکی ہوئی شے مولا راز اوے جڑا میرے دل لے چایا راز اوے جڑا مولانا دے دل لے چایا راز اوے جڑا مفتی صاحب دے دل لے چایا حالے انہاں دے پتراں نو پتہ کوئی نہیں دھیاں نو پتہ کوئی نہیں بیوی نو پتہ کوئی نہیں دوستاں نو پتہ کوئی نہیں شاگرداں نو پتہ کوئی نہیں صرف انہاں نو پتہ ہے انہاں نو پتہ ہے انہاں دے دل وچ آ گیا اس نو راز آدن مولا اس تو لکی ہوئی شے کیڑی ہو سکدی ہے جو تو آکھنیا راز بھی جاننا رازہ تو لکی ہوئی شے بھی جاننا مفسرین نے لکھے ہیں راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا تو نے اس کو جان لیا میں اس راز کو بھی جانتا ہوں تے جڑا راز حالے تیرے دل وچ نہیں آیا 20 سال تو بعد آئے گا میں ہن اس نو جان نہیں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى کیڑی صفت آ گئی بولو 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 میں قرآن پڑھ رہے ہیں میں کوئی سیف الملوک گا رہے ہیں میں کوئی وارث شادی ہیر پڑھ رہے ہیں میں رب دا قرآن پڑھ رہے ہیں دونوں صفتاں دا ذکر کیتا عالم الغیب بھی میں ہاں مختار کل بھی میں ہاں اے دو صفتاں دا ذکر کر کے اگلی آیت چلا کھیا اگر اے دو صفتاں میریاں نہ پھر میری گل نو منو اللہ لا الہ الا ہو پھر میرے سوا الہ جتھے بھی قرآن نے اپنی الوہیت دا ذکر کیتا اتھے انہاں دوواں صفتاں دا یا دوواں وچوں ایک صفت دا اللہ نے ضرور ذکر کیا پڑھو آیت الکرسی کتھوں شروع کی تھی اللہ لا الہ الا ہو
اس تو پھر دلیلہ شروع کیتیاں الحیو القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم. ہن آئی نے وہ صفت لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم. شاباش شاباش. ہن تو تمہیں ترجمہ آنا چاہیے الہ دا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جو کچھ مخلوق سے پہلے ہو چکا اسے بھی اللہ جانتا ہے, جو اس کے بعد ہوگا اسے بھی اللہ جانتا ہے. ما کان دا علم بھی رب کو لئی, ما یکون دا علم بھی رب کو لئی. اللہ نے شروع دعویٰ کیتا اللہ لا الہ الا ہو, میرے سوا الہ کوئی نہیں کوئی نہیں. اس دی پہلی دلیل اے وے میں ایو جیا زندہ جس تے کدی موت نہیں آنی. اس دی دوئی دلیل ہے القیوم, میں خود بھی قائم ہوں, کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہوں. اس دی تیسری دلیل ہے لا تاخذو سنۃ ولا نوم, اور نیند تو نیند رہ گئی, اسے تو اونگ بھی کبھی نہیں آئی. اس دی چوتھی دلیل ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض, زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اور مختار وہی ہے وہی ہے. اس دی اگلی دلیل ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, جنہوں تو عالم الغیب سمجھ رہے ہیں او تا میری اجازت تو بغیر لب بھی میرے سامنے کھولو. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور مخلوق کے لوگ اس کے علم میں سے کسی حقیر چیز کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. کسی حقیر شے دا کلی علم, تو آدھا ہر شے دا علم, تو آدھا ہر شے نو جاننا. اللہ فرمانے ولا یحیطون بشیء بشیء, اگے شے کیڑی ہوندی ہے اتو نون تنوین دا قلت واسطے پا دیتا. ولا یحیطون بشیء, کسی حقیر چیز دا, کسی حقیر چیز دا, ایک چیز دا بھی کلی علم انہاں کول نہیں. اے ایک رومال ہے, اس دا کلی تے محیط تے مکمل علم. اس دی کپا کس کھیت چگی ایک کلی علم ہی, کس بیج بویا, کہیں کپا چنی, کہیں بوریاں چ بند کیتی, کہیں ٹرالی تے لدی, کیڑے مل چ گئی, تانا تے بانا کہیں سدھا کیتا, پھر اس دا کپڑا بنیا, پھر اس نو کٹیا گیا, پھر وہ تھوک چ وکیا, پھر پرچون چ وکیا, پھر کہیں خریدیا, پھر بندیالوی کو لایا. اے ہن بندیالوی ویچ دے سی, اے پرانا ہو جاسی, اے گل جاسی تو اس دے ذرے کتھے کتھے پہنچن گے. اے رومال دا کلی اور محیط علم اللہ دن ولا یحیطون بشیء بشیء, تو آدھا ہر شے نو جاننا, ایک چیز دا بھی کلی علم میرے سوا کسی دے کول, کسی دے کول. درخت دے ایک پتے دا علم, درخت دے ایک پتے دا علم, ایک کدا اپنی ٹہنی نالو ٹوٹیا, ایک کدا اپنی ٹہنی نالو, کس دن ٹوٹیا, کس گھنٹے منٹ سیکنڈے ٹوٹیا, تے ٹہنی تو ٹوٹ کے زمین دے آمن تک رستے اس کتنیاں کروٹاں تبدیل کی. پھر کتنی دیر زمین تے پیا رہا, پھر ہنیری چلی, ہنیری نے اڑایا, اڑا کے کسی دریا سٹیا, پانی دے اتے آیا, پانی بہا کے کہڑے پاسے لے گیا, اس سائل تے جا کے ستیا. اے ایک پتے دا کلی تے مکمل علم رب تو سوا کسی کو نہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, مخلوق والے اتنا ہی جان دے نہیں جتنا اللہ چاہے. مخلوق والے اتنا ہی جان دے نہیں جتنا اللہ چاہے. ہن ذرا دسو الہ دیاں کتنیاں صفتاں؟
دو صفتاں صرف کسے پائی ویندیاں الہ کیڑی عالم الغیب ہون مختار کل ہون اے دو صفتاں چونکہ اللہ دیاں لہذا الہ بھی صرف اللہ کیونکہ دو صفتاں کسی چ نہیں پائیاں ویندیاں اس واسطے اللہ تو سوا الہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے